بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل انکل باتونی آج مہنگائی سے پریشان ہو کر جو عنوان لے کر آیا ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے۔ دیکھیں صاحب، اگر مہنگائی کو اگر دو براڈ سیکشنز میں بانٹا جائے تو ایک سیکشن یہ ہے کہ روحانی لائن سے اس کو دیکھا جائے کہ روحانی طور پہ کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے مہنگائی، چونکہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کی حیثیت سے ہی دیکھیں گے۔ اور عام طور پہ یعنی عمومی طور پہ مسلم نان مسلم سب کے لیے جو سجیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ اسبابی لائن سے دیکھا جائے۔ اور اسبابی لائن میں بھی ہم اس وقت اسبابی لائن کی بات کریں گے، روحانی کے لیے الگ کلپ بنے گا۔ اسبابی لائن سے اس میں بھی تقسیم ہے کہ ایک معاشرتی اعتبار سے مہنگائی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور ایک معاشی اعتبار سے کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ تو اس میں بھی ہم کلاسیفائی کرتے ہوئے معاشی لائن سے جو وجوہات ہوتی ہیں ان کو ٹچ نہیں کریں گے چونکہ کلپ بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ ہم اس وقت معاشرتی طور پہ جو وجوہات ہوتی ہیں جس پہ عام طور پہ نظر نہیں جایا کرتی ہے۔ معاشی طور پہ تو معیشت کے بڑے جو ماہرین ہیں وہ اپنے تبصرے کرتے ہیں اور بڑی اچھی انالیسز دیتے ہیں، سجیشنز دیتے ہیں اور اس پہ عمل کیا بھی جاتا ہے۔ لیکن روحانی وہ معاشرتی اعتبار سے جو وجوہات ہیں اس پہ غالباً اکثر نظر نہیں جاتی ہے۔ تو جی ہم بات شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، چونکہ ہمارا کلپ چھوٹا ہے تو معاشرتی طور پہ بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ہم خاص وجوہات کو لیں گے۔ اس میں بھی ایک خاص نفسیاتی معاشرتی وجہ ہے، اس کو اگر میں بہت ہی بریف کر کے جملہ بولوں تو وہ یہ ہے کہ مجھے دیکھو مجھے دیکھو مجھے دیکھو۔ یہ جذبہ انسان کا مہنگائی کا اصل محرک بنتا ہے۔ بچپن سے ہی یہ فطری چیز ہے، بچپن ہی سے بچہ جو ہوتا ہے وہ اٹکیلیاں کرتا ہے۔ جب بالکل بستر پہ ہوتا ہے، انفینٹ ایج میں ہوتا ہے تو اٹکیلیاں کرتا ہے۔ جہاں کوئی مہمان آتا ہے یا کوئی شناسا چہرہ دیکھتا ہے تو فوراً اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے اور وہ اپنی ننھی ٹانگوں کو ہلاتا ہے، جلاتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے سائیکل چلا رہا ہے، اور مسکراتے ہوئے خوشی کے اظہار کرتے ہوئے ہاتھ بھی چلائے گا، پاؤں بھی چلائے گا۔ ایک عجیب منظر ہوتا ہے، بڑا پیارا منظر ہوتا ہے۔ تو اصل میں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مجھے دیکھو۔ پھر جیسے جیسے یہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کا اسٹائل چینج ہوتا جاتا ہے، اس کا یہ جو ہے اس کے اندر ایک پوزیشن کا جذبہ آنے لگتا ہے، اور پھر یہ اپنے کھلونے دکھاتا ہے شوق کے ساتھ، اپنی کتابیں، کورس کی کتابیں دکھاتا ہے، اور اپنے جو ہے اسکول میں جو اس نے کارنامے کیے ہوتے ہیں ان کو بتاتا ہے۔ اور اس ساری بات کا مقصد کیا، یا پھر دوستوں میں جب جاتا ہے تو وہاں یہ اپنے خاندان کی یعنی کیا کہیں گے کہ ڈینگے ہانکتا ہے کہ میرے چاچو ایسے ہیں، میرے ماموں ایسے ہیں، میرے خالو ایسے ہیں۔ تو یہ جو بھی خاندان میں واقعات ہوئے ہوتے ہیں ان کو بڑھا چڑھا کر وہ بیان کرتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے ابو ایسے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے کہ مجھے دیکھو۔ اچھا، اس سے مہنگائی نہیں یہ بھی مہنگائی کا ذریعہ نہیں بن رہا ہے، مگر بن رہا ہے، کیونکہ جیسے جیسے اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہے ماں باپ پہ لوڈ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کے نت نئے کھلونے اور فلاں اسکول میں کوئی مقابلے کی کوئی چیز ہوتی ہے
تو ہر بچہ جو ہے اچھے سے اچھی پریزنٹیشن دینے کی کوشش کرتا ہے. اگر ون ڈش پارٹی ہے تو ہر بچہ اچھے سے اچھی ڈش لے کے جانے کی بات کرے گا. تو اب یہ ماں باپ کے اوپر اس کا لوڈ پڑنا شروع ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب یہ اور بڑا ہوتا ہے تو اس کی انداز اور زیادہ نخریلے ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پڑھائی کے اخراجات، اور پھر اس کے بعد جب اس کی یعنی فیلڈ آف اسٹڈی طے ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اچھی سے اچھی ڈگری لی جائے تاکہ اس کا مستقبل اچھا ہو. پھر بچہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، انجینئر بنوں، پائلٹ بنوں، CSP آفیسر بنوں. چھوٹی موٹی چیز کو وہ گھاس نہیں ڈالتا، صرف چھوٹی چیز پہ جب راضی ہوتا ہے کہ جب وہ اس کے بس میں نہیں ہوتی. مگر اصل مقصد کیا ہے پیچھے؟ کہ مجھے دیکھو مجھے دیکھو. اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر مہنگائی کا رجحان بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور بھی عنصر ہے اسراف اور مجھے دیکھو. یہ دونوں ایک جیسی چیزیں. اصل میں جب تک اسراف نہیں کرتا، اور یونیکزم اور ایک اسراف، یہ دو چیزیں. اور پھر یہ تو ہم نے ابھی مردوں کی بات کری ہے، پھر عورتوں میں یہ جذبہ کہیں زیادہ ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی عورت محفل میں سب سے اچھی لگے. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو پردے وردے سے فارغ ہیں، اور عموماً طبقہ وہی ہے. بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جو پردہ دار ہیں، اور پردے داروں کے ہاں نسبتاً یعنی اخراجات کم ہی ہوا کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے فیشن کے پیسے اور میک اپ کے پیسے کافی بچتے ہیں. اس لائن سے بھی مہنگائی بہت ہوتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد مجھے دیکھو کی لائن سے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد ڈرائنگ روم کی سیٹنگ چینج ہوتی ہے. یا ہر سال، یعنی کسی گھر میں ہر سال، کسی گھر میں ہر 6 مہینے کے بعد، کسی گھر میں 5 سال کے بعد. ہر ایک کا اپنا اپنا لیول ہے. اور اس کے اندر پھر یونیکزم حاوی ہوتا ہے کہ جو لیٹسٹ چل رہا ہے وہ لایا جائے. اصل کیا ہے کہ مجھے دیکھو کہ مجھے دیکھو میں تم سے آگے ہوں، مجھے دیکھو. اور طرح طرح سے دوسرے کو شرمندہ کرتے ہوئے اپنی بڑائی کو ہانکا جاتا ہے محفلوں کے اندر. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں. یعنی مجھے یاد ہے، میں بہت زیادہ حوالے نہیں دیتا. ایک صاحب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہے. وہاں کا فیشن یہ تھا کہ ہر 6 مہینے یا سال کے بعد لوگ اپنے گھر سے گاربیج نکالتے تھے. اس کو وہ گاربیج کہتے تھے. گاربیج یعنی کوڑا کرکٹ. اس گاربیج کے اندر ایسے جوڑے ہوتے تھے عورتوں کے اور مردوں کے کہ غریب آدمی کی پوری شادی نمٹ جائے. اور اس طرح کے کالے رنگ کے جو وہ بڑے بیگز ہوتے ہیں وہ بھرے ہوئے ہوتے تھے. اب یہ بات اس طرح سے چلتی تھی کہ میرے یہاں سے 12 بیگز نکلے، میرے یہاں سے 18 بیگز نکلے، میرے یہاں سے 9 بیگز نکلے. اب یہ ایک سمجھ لو جیسے بولی لگ رہی ہے. یعنی ہر شخص جو ہے، جیسے بولی کے اندر جذبہ ہوتا ہے کہ میں تم سے آگے ہوں، میں تم سے زیادہ ہوں، یعنی اپنی اہمیت جتلانے کے لیے. اور اس میں جھوٹ نہیں بولا جا رہا ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا ہوا ہوتا ہے. تو یہ اصل میں یہ جو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وجوہات ہیں مہنگائی کی. اسراف ہے، جب اسراف ہوگا تو مہنگائی ہوگی، یونیکزم ہوگا تو مہنگائی ہوگی. اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ دوسرے کو نیچا دکھانے کا جذبہ، یہ بھی اس سے ملتی جلتی بات ہے کہ دوسرا میرے سے نیچا ہے، اگر وہ نہیں بھی نیچا ہے تو اس کو نیچا دکھانا ہے، اس کے لیے پورا زور لگایا جاتا ہے. اور یہ ہر سوسائٹی کے اندر بڑے ہیرارکی ہوتی ہے، یعنی مختلف طبقات ہوتے ہیں جو
کہنا چاہیے کہ اب وہ پھر وہ بات آ گئی کہ اس کے لیے الگ ہی کلپ چاہیے. سوشیولوجی نے سوسائٹی کو 9 ہیرارکیز کے اندر ڈیوائڈ کیا. اس کے لیے انشاءاللہ ایک کلپ اور بنے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں اسلامی عنصر تو کہیں نہیں ملے گا آپ کو، لیکن بہرحال دیکھیں گے. سوشیولوجی کے اندر جو بات کہی گئی ہے اس کے حوالے سے بھی پھر بات ہوگی کسی اور موقع پہ. تو اصل مقصد یہ ہے کہ ہم معاشرتی طور پہ بھی نگاہ رکھیں کہ ہم کہاں کہاں مار کھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں مہنگائی ہوتی ہے. اسراف سے بچا جائے اور شو آف سے بچا جائے. اور دوسرے یہ کہ جیسے وہ چودھریوں کے اندر ایک، چودھریوں میں بھی یہ جذبے بہت ہیں، وڈیروں میں، چودھریوں میں، اور میرے خیال انہی میں بہت زیادہ ہے کہ ہر چودھری جو ہے اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ میرے ہاں بھینسیں بہت زیادہ ہیں. مجھ کہتے ہیں یہ لوگ. آئیں ہم آپ کو اپنی مجھاں دکھائیں. اور پھر اس کے اندر ایک، بہرحال مجھاں جو ہیں وہ خالی ڈیکوریشن کی چیز نہیں ہے، اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. تو بس ساری بات یہ ہے کہ میں تم سے زیادہ ہوں، یہ جذبہ مہنگائی کو بڑھاتا ہے. مثالیں بہت ساری ہیں اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن 11 منٹ کا کلپ ہو چکا ہے، اس سے زیادہ کی ہمت نہیں ہے. مع السلام.